قرآن فرماتا یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقشے قدم پر چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرات محترم، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ لڑکے کاروبار کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کے مرد مجاہد کو عقل عطا فرمائی ہے، دماغ عطا فرمایا ہے، تو بزنس کر، کارخانہ چلا، تجارت کر، فیکٹری چلا، کوئی دوسرے کاروبار میں پیسہ لگا، پانچوں وقت کی نماز پڑھ، نظر و نیاز کر، اللہ والوں کے نام کی خوب نظر و نیاز کر کے لٹا، اللہ اکبر، دیکھ اگر تیرے کام میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معاشرہ یہاں تک پہنچ لگا، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حیرت کی بات ہے کہ لڑکے موبائل کے اندر گیم کھیل کر کے اپنے پیسے کو برباد کر رہے ہیں، والد محترم کے پیسے کو برباد کر رہے ہیں، کوئی قرض لے کر کے برباد کر رہا ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے قرآن کریم کے فرمان کو، یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ورنہ خیریت نہیں ہے ہماری، کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی جب تک ہم شریعت مطہرہ کے پابند نہ بنیں گے، اور جب تک ہم قرآن کے فرامین پہ عمل نہیں کریں گے، ہم کتنی ہی تقریریں کریں، آپ کتنی ہی تقریریں سنیں، ہم کتنی ہی میلاد کریں، ہم کتنی ہی نظر و نیاز کریں، لیکن جب تک ہم قرآن و شریعت کی پابندی نہیں کریں گے، جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے ساتھ ساتھ دوسری خرابی ایک اور چلی، وہ دوسری خرابی یہ چلی کہ محلے کے اندر ایک نوجوان لڑکا نشے کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ میں نے بڑے قریب سے چیک کیا تو دیکھا، حضرت بولے اس کی گلی کے اندر بھی لڑکے نشہ کرتے ہیں، اس گلی کے اندر بھی لڑکے نشہ کرتے ہیں۔ اے مسلمان ہو، میں بڑی ریکویسٹ موتبانہ گزارش کرتا ہوں، اپنی اولاد پہ نظر کرو، اپنے بھتیجے پہ نظر کرو، اپنے بھانجے پہ نظر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ برباد ہو جائے، سب کچھ نقصانات ہمارے سامنے آ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف چھوٹی سی کون سا نشہ تھا وہ مجھے معلوم نہیں، صرف چھوٹا سا نشہ نہ ملنے کی بنیاد پر اس نے اس کا گلا کاٹا، اللہ اکبر، صرف چھوٹا سا نشہ نہ ملنے کی بنیاد پر ایک اپنی وائف کو چھوڑ کے بھاگا، اللہ اکبر، چھوٹا سا نشہ نہ ملنے کے اوپر اس نے الماری میں سے چوری کری، چھوٹا سا نشہ نہ ملنے کے اوپر اس نے بہن کا زیور بیچا، کسی چھوٹا سا نشہ نہ ملنے کے اوپر اس نے باپ کی رقم نکال کر کے چوری کری، چھوٹا سا نشہ نہ ملنے پر اس نے باپ کے نگینے نکال کر کے مارکیٹ میں بیچے۔ کیا ہے یہ کھلواڑ؟ اللہ اکبر، صرف ایک نشے کی لت کا سبب ہے یہ، ایک نشے کی لت کا سبب ہے یہ، اور کوئی بھی نشے کا شکار اس سے پہلے بنے اس کو وہیں روک کر کے جام کیا جائے۔ جب نشے کی دھن سوار ہوتی ہے تو میرے دوستو، کوئی نشہ محبتوں کا ہوتا ہے تو کوئی نشہ جسم کا ہوتا ہے، کوئی نشہ معاذ اللہ کوئی ڈرس کا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے نشہ کوئی بھی ہو غلط اور حرام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر نشے کے طور پہ کوئی چیز استعمال کرتا ہے، شریعت نے حرام کہا، نشے کے طور پہ کوئی چیز فلاں استعمال کرتا ہے، شریعت نے اسے حرام کہا، نشے کے طور پر کسی نے عادت بنا لی کسی چیز کی، شریعت نے اسے حرام کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گھر کے ماحول کو قریب سے چیک کریں آپ، محلے کے ماحول کو قریب سے چیک کریں آپ، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ اس کو روکیے، اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے آپ اس کو روکیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا نہیں کہ آپ صرف دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، نظر انداز کرتے ہوئے جا رہا ہے، پکڑ آپ سے بھی ہوگی کل، اس لیے کہ آپ کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، آپ روک سکتے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریے۔ یہ آخر کیا کھلواڑ ہو گیا اسلام کے معاشرے کے اندر؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جگہ جگہ پہ تکلیف دہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، کبھی یہ آ رہی ہے تو کبھی ابھی ایک اتنا لیٹسٹ جملہ سامنے آیا، ایک جگہ کی بات نہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں الحمدللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کئی لوگوں نے مجھے شکایت کری کہ بولے حضور کہ ہمارے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں، جو مزدوری ہم کرتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ ہمارے پیسے کاٹ لیتے ہیں، جبکہ وہ کاٹنا نہیں چاہیے۔ میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا، اور کسی کو نشانہ بنا کر کے نہیں کہ آپ اپنے اوپر سمجھ لے، کوئی آدمی اپنے اوپر لے لے، نہیں، اگر کسی میں کوئی خامی ہے تو خدا را شریعت کے واسطے اسے دور کرو، قرآن کے واسطے اسے دور کرو۔ کسی مزدور کا پسینہ نکلتا ہے اور وہ مزدور مزدوری کرتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کی پرورش میں لگا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی پرورش میں لگا ہے، کوئی بہن بیٹیوں کی پرورش میں لگا ہے، لیکن اے عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی بڑا کارخاندار کے معاملے میں آئے، یا کوئی بڑا بزنس کرنے والا ہے نگینوں کا، یا کوئی بڑا کام کرنے والا ہے کسی تجارت لکڑی کا، لوہے
لوہے کا، اگر وہ اس کے تجارت کرنے کے بعد مزدوری کرتا ہے، مزدوری کے بعد اس کا پیسہ کاٹتا ہے، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا تم نے کتنے پیسے کاٹ لیے اس کے، 100 روپے کاٹ لیے، 50 روپے کاٹ لیے، 20 روپے کاٹ لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کاش کی تیری وسعت تو یہ ہونی چاہیے تھی دل کے اندر کہ یہ صبح سے شام تک میرے کارخانے میں کام کرتا ہے، یہ صبح سے شام تک نگینے بناتا ہے، یہ صبح سے شام تک لکڑی کاٹتا ہے، لوہا کاٹتا ہے، مجھے بلکہ اس کو 20 روپے اور زیادہ دینے چاہیے، مجھے 10 روپے اور زیادہ دینے چاہیے۔ یہ خرابیاں کہاں سے ہیں؟ یہ برکتیں کہاں سے اڑ رہی ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس غریب کی آہ نکلتی ہے اور جب اس مزدور کی آہ نکلتی ہے، وہ شام کو پیسے جوڑتا ہے اور پیسے جوڑنے کے بعد کہتا ہے بولے حضور میرے 40 روپے کم ہو گئے، مجھے 40 روپے تو آپ لوٹا دیں۔ اب دکاندار کہتا ہے، مالک کہتا ہے نہیں 40 روپے نہیں بلکہ میں نے تیرے ابھی تو 40 کاٹے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے 50 روپے کاٹوں۔ یہ کون سا شریعت کا تقاضا ہے؟ یہ کون سا قرآن کا فرمان ہے؟ اے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پیارے آقا کے غلاموں کا عالم تو یہ تھا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم کا تو معاملہ یہ تھا، ارے اس سے لینا تو بہت دور کی بات، جو ہوتا گھر میں وہ بھی نبی کے غلام کو عطا فرماتا۔ بولے عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے کارخانے کے اندر نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میں بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں، ایک ایک کارخانے کے اندر جانا ہوتا ہے، نگینوں والوں کے بیچ میں جانا ہوتا ہے اور دوسرے دیگر کام کرنے والوں کے بیچ میں جانا ہوتا ہے۔ تو کیا شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ کسی کا حق مار لیا جائے؟ شریعت یہ کہتی ہے کسی غریب کے 50 روپے مار لیے جائے؟ میں کہتا ہوں ذمہ داری سے منبر سے رسول سے، ارے تو 50 روپے نہ لے اس کے، بلکہ تو نیت یہ کر لے کہ جب یہ مزدوری کام کرے گا میرا مزدور گھر کے اندر، بلکہ میں اس کو 20 روپے صدقے کے اور نکال کے دوں گا، 50 روپے اور نکال کے دوں گا۔ منبر سے فقیر اعلان کر کے جانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ صرف 11 دن یا 21 دن کا یہ معمول تو بنا کے دیکھ، تو صرف 20 روپے 50 روپے اس مزدور کو صدقہ نکال کے تو دیکھ، اس کو دے کر کے تو دیکھ، انشاءاللہ اللہ تجھے آفت و بلایات سے بھی محفوظ رکھے گا اور اللہ تجھے بیماریوں سے نکال کے دے، نکال کے دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی غریب کا دل دکھانا تمہیں پتا ہے؟ مدینے والے آقا مکہ اور شریف اور مدینہ شریف کے اندر تو غریب کو اپنے گلے سے لگا لیا کرتے تھے۔ اگر کسی غریب کو دیکھتے تو یہ فرق کس نے ختم کیا تھا؟ ہمارے آقا نے تو فرق ختم کیا، یہ کس نے ختم کیا یہ فرق؟ عزیزان ملت اسلامیہ، غریبوں سے تو میرے آقا کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کری، ہم غریبوں کے آقا پہ اعلیٰ حضرت چاہتے تو کہہ سکتے تھے ہم امیروں کے آقا پہ بے حد درود، ہم حاکموں کے آقا پہ ہے، نہیں کچھ نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سربت پہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیوں؟ آخر کیوں؟ میرے دوستوں میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک ایک آدمی کام کرنے والا، چاہے کاروبار کوئی سا بھی ہو اس کا، کوئی ضرور نہیں کہ نگینے کا کاروبار ہے، کپڑے کا کاروبار نہیں، کوئی بھی کاروبار اگر کوئی کرتا ہے، کبھی کسی غریب مزدور کا حق نہ مارے کوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مزدور کو اس کی مزدوری زیادہ دو، اگر تمہاری مزدوری اس کے کرنے کے بعد 100 بنتی ہے، آپ اس کو 125 روپے دے کے تو دیکھو ایک مرتبہ، دیکھے تو دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیوں؟ کیونکہ آج عزیزان ملت اسلامیہ ہمارے معاشرے کی چھوٹی چھوٹی خرابیاں بڑی نقصان بن کر سامنے آ رہی ہیں۔ پھر آدمی کہے کہ بولے حضور اتنا بڑھیا کاروبار تھا، ابھی میرے پاس میں کل کا فون ہے، کل کا فون۔ عزیزان ملت اسلامیہ بولے حضرت اتنا بڑا میرا کاروبار تھا، تو میں نے کہا اب کیا ہوا؟ تو بولے کہنے لگے حضرت میں نے کسی سے معلوم کیا ہے، تو ایک صاحب نے بتایا، بولے صاحب کہنے لگا، ایک صاحب کہنے لگے بولے حضرت آپ کے گھر پہ کم سے کم 3 مہینے سے جادو ہے۔ غلط بات کو میں واضح کر جاؤں، ایک ذمہ داری کے ساتھ سارے نوجوان سن لیں، سارے میرے بزرگ سن لیں، آج کے جادو کا تماشا اتنا لوگوں نے بنا دیا، اللہ کا فضل سما الحمدللہ، تہدید سے نعمت کے طور پر فقیر کو پتہ نہیں کتنی جگہ سے بھی اجازت ہے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، لیکن کوئی جو بتانے ایک مرتبہ الحمدللہ مسجد کیا 50 آدمی کے بیچ میں بٹھا کے کوئی ثابت کر کے دکھا دے جادو ہے۔ جادو اتنا آسان نہیں ہے، ہوتا ہے جادو لیکن آسان نہیں ہے اتنا۔ اگر اتنا ہی جادو کامن اور عام ہو جاتا تو پھر تھانے اور کورٹ کی ضرورت نہ پڑتی۔ حضرات محترم یاد رکھیے، کچھ علامتیں ہوتی ہیں جادو کی، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو موٹی سی باتیں بتا جاؤں، جب سخت ترین جادو کسی پہ ہوتا ہے تو کبھی سب سے پہلے جب جادو کا اثر شروع ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلے نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، سب سے پہلی خرابی شروع ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنے کا 1% بھی اس کا دل نہیں کرتا۔ ارے یہاں تو سب کا دل کرتا ہے نماز پڑھنے،
सब नमाज पढ़ते हैं, जुमे को भी आते हैं, कोई ये अलग बात है कोई पांचों वक्त ना पढ़े, लेकिन आते तो है ना। फिर आदमी कहे। दूसरी बात, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया याद रखिए, उसका दिल के अंदर घबराहटें बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है कभी कभी कि किस बात पे करना चाहता है कुछ और, होता है कुछ और, नियत करता है किसी काम की, कर चाहता है किसी काम दूसरे के लिए। इस तरीके के मामला, कभी क्या कहते हैं पेट के अंदर खराबी पैदा होना, इस तरीके की कुछ निशानियां होती है। और भी ये मैंने 2-3 इशारे दिए हैं, लेकिन याद रखिए फिर भी अगर कोई ये समझ ले ये तीनों तो हज़रत मेरे साथ में होती है, तो कोई ये समझ के न चला जाए नहीं। मैं बताता हूं तुम्हें, एक अल्लाह के वली थे, बिल्कुल ध्यान से तवज्जो सुन लो मेरी बात। एक अल्लाह के वली कामिल, उन्होंने कहा एक जादूगर, बहुत जमाने का जादूगर उसके पास आए, आकर के कहा, बोले हुजूर मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं, मैं उसके ऊपर फरेफ्ता हो गया। तो कहा, बोले अब क्या करेंगे? तो बोले आप मुझे कोई जादू ऐसा कर दें कि मैं उसके ऊपर जादू चला के उससे शादी कर लूं। वली कामिल कैसे बने सुनिए आप। उन्होंने कहा ठीक है, बोले मेरी शर्त है कुछ। बोले क्या शर्त है आपकी? बिल्कुल तवज्जो रहे मेरी तरफ। बोले क्या शर्त है आपकी? कहा जो जो आप नेकियां करते हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो तिलावत हो, चाहे वो कुछ और हो, जो भी इबादत जो नेकी में शुमार होती है वो सब खत्म करेंगे, फिर मेरा जादू शुरू। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जुमला सुनना है आप? पहले आप नेकियां खत्म करेंगे, फिर जादू का असर शुरू होगा। कौन कह रहा है? अपने जमाने का बहुत बड़ा जादूगर। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर मैं तिलावत करूं तो बोले जादू का असर नहीं होगा। बोले अगर मैं सजदे करूं तो बोले जादू का असर नहीं होगा। बोले मैं नेकियां करूं तो बोले जादू का असर नहीं होगा। तो कहा ये सब छोड़ना पड़ेगा। जब आदमी किसी नशे में मुब्तला होता है, जैसे मैंने कहा, तो फिर वो सब कुछ करता है। कहा, बोले चलो ठीक है मैं छोड़ दूंगा सब, आप जादू बताइए। जादूगर ने जादू बताया। बोले जाओ 41 दिन ये जादू कर लो और वो लड़की चल करके तुम्हारे पास आए। यहां तक हुआ। अब सोचिए जादू का असर कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। इतना हो गया, अब उन्होंने अमल शुरू किया। करते करते 41 दिन पूरे, 41 दिन के बाद वो वली कामिल दोबारा आए उस जादूगर के पास। कहा, बोले 41 दिन होने जा रहा है, आज 41वां दिन है, एक दिन भी लड़की ने आकर के नहीं देखा। फिर जादू कैसा हुआ? तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो। उस जादूगर ने सबसे पहला जो जुमला बोला था वो सुन लीजिए आप। बोले मैं मान नहीं सकता कि मेरा जादू असर ना करे, मैं मान नहीं सकता मेरा जादू असर ना करे। अगर मेरा जादू खत्म कर दे तो अभी इसी वक्त मेरी गर्दन। तो कहा उन्होंने, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूं तुम्हारे जादू ने अब तक असर नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम सच सच बताओ, कुरान की कसम खा के तुमने नेकी क्या करी? जुमला समझ में आ रहा है मेरा? तुम सच सच बताओ तुमने नेकी क्या करी? कहा मैंने नेकी कोई नहीं करी। बोले क्यों? तुमने मना किया था। बोले मैंने तिलावत, बोले तिलावत नहीं करी। तुमने सजदा किया? बोले नहीं किया। तहज्जुद पढ़ी? बोले नहीं करा। बोले कोई तस्बीहात पढ़ी? नहीं करी। बोले दुरूद पढ़ा? कुछ नहीं करा। वो कहने लगा मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा, तुमने नेकी जरूर कुछ करी है। वो कहने लगे मैं कुरान की कसम खाता हूं मुझे याद नहीं मैंने कोई नेकी करी है। अल्लाह वो अकबर। कहा याद करो, याद करो, याद करो। याद करते गए, करते गए। कहा नहीं करी। बोले याद करो। वो कहने लगे बस इतना सा मैंने जरूर करा है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा था, रास्ते से मैंने एक पत्थर को हटा दिया कहीं किसी मोमिन की ठोकर में लग जाए, इतना मैंने किया था। जादूगर में चल गया। अरे कहने लगा ए अल्लाह के बंदे, यही तो तेरे मोहम्मद की हदीस है कि रास्ते से पत्थर को हटा दो तो सदका जारिया के सवाब मिल जाता है। जारिया के सवाब। ये जादू की वजह है कि मेरे जादू में असर। अब जरा दिल पे हाथ रख के फैसला करो, एक मोमिन पत्थर को रास्ते में से हटा दे तो जादू का असर खत्म हो जाए। और जो आदमी रात दिन तिलावत करे, नमाजें पढ़े, तहज्जुद पढ़े, तस्बीह पढ़े, दुरूद पढ़े। फिर मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ, तो नादान है वो लोग कि आंख वाला तेरी चौबन का तमाशा देखे, ईदार कोर को क्या नजर क्या देखे। मुताले की कमी है उस आदमी की जिसने जादूगरों की बातें जादू में बता दी गई है। उसने स्टडी नहीं किया किताबों को और जादू बता दिया। हम पूछना चाहते हैं कौन सी दलील बताया, कौन सा इस्तिखारा
بتایا؟ کون سا عمل تو نے جادو بتایا؟ نادان مت بناؤ، مسلمانوں کو گمراہ مت کرو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کسی عملیات کے عمل کی بنا پر نہیں، بلکہ الحمدللہ فیضان اعلی حضرت کو سامنے رکھ کر کے حضور اعلی حضرت نے فرما دیا اپنی کتاب کے اندر 21 مرتبہ سورہ فلق، 21 مرتبہ سورہ ناس اور 11 مرتبہ کوئی کرسی پڑھ کے 21 دن عمل کرے، اللہ کے کرم سے اس قرآن کی برکت سے اللہ سارے جادو ملت اسلام یہ لوگوں جادو ارے جب ایک صدقہ اتنا کام کر سکتا ہے، ایک صدقہ اتنا کام کر سکتا ہے، تو میرے دوست جو قرآن پڑھنے والے ہیں تو میں کیا عرض کر رہا تھا، وہ لیڈیز اور وہ جینٹس کہنے لگے، بولے حضور کسی نے بتایا 3 مہینے سے۔ اللہ اکبر، جبکہ حقیقت میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، وہ کہنے لگے، بولے حضور ہمارے گھر میں سب نمازی ہیں، ہمارے گھر میں سب نمازی ہیں، اور الحمدللہ یہ کہ ہم روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، کیا تماشا، کیا تماشا! عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کروں گا ایسے چکروں میں آپ نہ پڑیں، بلکہ میں ایک جاتے جاتے آپ کو، بڑا ٹائم بڑی جلدی نکلتا ہے، میں جاتے جاتے آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑی جو خرابی ہمارے اندر آ رہی ہے وہ سن لیجیے آج۔ میرے دوستو، آپ دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، علماء دعا بھی کرتے ہیں، آپ دعا کے لیے کہتے ہیں، عالم دعا کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھوانے کے لیے کہتے ہیں، لوگ کارخانے میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میرے دوست سنی مسلمان، ہم بھی تو کچھ کریں، ہم بھی تو کچھ کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے پورا مفہوم پیش کیا تھا ابھی تقریروں کے اندر، بڑی بڑی تقریر نہیں، کانفرنس نہیں، بڑی بڑی کانفرنس میں تقریر ہوتی ہیں تو علماء اکرام الحمدللہ پورا مختصر کر کے اس کو بات کو بیان کیسے کیا تھا وہ سن لیجئے۔ میرے دوستان محترم، 5-7 باتیں ہوتی ہیں جس پہ اگر ہم عمل کر لیں، اللہ کے کرم سے میرا وجدان اور میرا ایمان کہتا ہے ساری برکت، لیکن ہم کریں تو صحیح۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ 4 منٹ باقی ہیں وہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اپنا معمول پڑھنے کا بنائیے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ بولے حضور نماز تو پڑھنے آ ہی جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے دوست اتنا پریشان نہ ہو، میں تجھے یہ نہیں کہتا 1 گھنٹے تک تو وظیفہ پڑھ، 2 گھنٹے تک تو وظیفہ پڑھ، نہیں، کم سے کم مشین پہ بیٹھا ہے تو میرے دوستان محترم اتنا تو پڑھ سکتا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا بھی یاد نہ کرے گا، اتنا بھی یاد نہیں کر سکتا، تسبیح پڑھ کے دیکھ تو ایک بار۔ یہ فقیر کی باتیں نہیں ہیں، یہ ولیوں کی باتیں پیش کر سرکار مفتی اعظم ہند تاجدار سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت نے اپنی وصیت کے وقت کہا تھا ایک وظیفہ، اپنے وصیت کے وقت میں کوئی وظیفہ ولی کامل بتائے تو کتنا مجرب عمل بتا کے جائے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، اے میرے گھر والا، تاج الشریعہ بھی ساتھ میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، تاج الشریعہ بھی وہاں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، ابراہیم رضا بھی وہاں کھڑے ہیں، اور گھر کے بڑے بڑے لوگ کے کھڑے ہیں۔ حضور سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں، جب تمہارے پاس کوئی اللہ نہ کرے پریشانی آ جائے میرے جانے کے بعد، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو یہ مصطفیٰ رضا تمہیں بتا کے جائے۔ کتنا مجرب عمل ہوگا۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں صرف اتنا سا پڑھ لینا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مفتی اعظم نے کہا تو اس کو پڑھتے جانا، میرا رب تیری پریشانیوں دور فرماتا جائے گا۔ نہ بولے تو پڑھ کے پڑھ کے تو عمل کر کے تو دیکھ۔ ملت اسلامیہ، پڑھنے کا معمول بناؤ آپ، پڑھنے کا معمول۔ میں کہتا ہوں تعویذ لینا صحیح ہے، اثر بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، لیکن تعویذ سے زیادہ کمال اگر خود پڑھنے والا بن جائے تو بنا بنایا مکمل تعویذ، خود تو بنے ایک بار، پابندی تو کرے۔ میں 2-3 باتیں کہہ رہا ہوں، باقی سن لیجئے، یاد رکھیے۔ روزانہ، سب سے پہلے روزانہ آپ ہمیں اور آپ کو، میرے دوست کو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ بڑے جلدی بالکل شہر کو حاضر کر لیجئے آپ، میرے پاس بار بار وقت نہیں ہوتا ہے، بالکل شہر حاضر کریے۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے آدمی، جب دعا قبول ہوتی ہے، جب وظیفے قبول ہوتے ہیں، اور جب کوئی وظیفہ پڑھے تو صدقہ نکالتے رہیں۔ جب وظیفہ قبول کرانا ہو آپ کو، بولے یار وظیفہ تو پڑھنا لیکن بات نہیں بن رہی، تو آپ صدقہ نکالنا شروع کر دیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ کوئی مرغی کاٹ دیں، 10-20 روپے دے دیں، آٹا دے دیں، گیہوں دے دیں، وظیفہ پڑھنے میں برکت ہو جائے گی آپ کے۔
वजीफा शुरू करें, बरकत हो जाएगी। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करना शुरू करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये ना कह सकते उर्दू में आप कहें, रोजाना कहें, आप रोजाना कहें। एक बार फकीर की बात आप अमल करके देखो, इंशाअल्लाह फैजान है आला हजरत का। आप कहें अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा। सोने से पहले आप 11 मरतबा का मामूल बना लो, एक बार रोजाना 11 मरतबा कहें अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा। अरे एक घड़ी तो आएगी अल्लाह माफ फरमा, एक घड़ी तो आएगी अल्लाह माफ फरमाएगा। मेरे दोस्त, बच्चों का, बच्चियों का, बड़ों का, औरतों का वजीफा बना के देखिए कि ये अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा, तो अल्लाह कितना राजी होगा। देखो दुनिया सोती है, लेकिन ये मेरा बंदा है फरिश्ते, जब तक मेरी बारगाह में तौबा नहीं करता है, जब तक सोता नहीं है, जाओ फरिश्तों मेरी दरियाए रहमत जोश में मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिम्मेदारी के साथ बात। दूसरी बात सुन लीजिए जल्दी से कि आप रहे रोजाना कम से कम, मेरी रिक्वेस्ट, फकीर की अर्ज बार बार आपसे, कम से कम 101 मरतबा 24 घंटे के अंदर सारे नबियों के सरदार की बारगाह में। क्या समझते हैं आप? मेरे पास इतना वक्त इजाजत नहीं दे रहा मैं तशरीह करूं। एक मेरे दोस्त मुसलमान सुन ले, कम से कम में 11 फायदे बताऊंगा दुरूद के किसी मौके पे, और वो 11 फायदे ऐसे हैं कि तुम सोच भी नहीं पाओगे इस दुरूद के अंदर है क्या। ये मामूली नहीं है, मदीने के ताजदार की बात। 100 से 101 मरतबा आप सारे काम छोड़ दें, 24 घंटे में किसी भी टाइम 101 मरतबा दुरूद के मामूल बनाएंगे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। दो बातें। तीसरी बात मेरी सुन लीजिए, ये जो तस्बीहात मैंने बताई है मेरे दोस्तान मोहतरम, ये 3 तस्बीह और एक आला हज़रत का शजरा। आप 3 तस्बीह पढ़े, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। समझ में ना आए फिर पूछ लें, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की तस्बीह पढ़े, एक बेइंतहा पढ़े। दूसरी तस्बीह पढ़े, अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहू, अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहू, अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहू। इस तस्बीह को आप पढ़ें। तीसरी तस्बीह आप क्या पढ़ेंगे? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। चौथी आखिरी तस्बीह आपको पढ़नी है, तुफैले हज़रत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर, तुफैले हज़रत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर। ये 4 तस्बीह का मामूल बनाइए, और अगर कुछ ना हो तो फकीर से मिलिए फिर। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़बान मेरी है, अमल औलिया का है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद की तस्बीह 101 बार, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह 101 बार, और ये चारों तस्बीह जितना टाइम मिले उतना पढ़िए, उतना पढ़िए। मेरे दोस्तों, एक बार आप करके तो देखो, अमल की दुनिया में आके तो देखो, और जब आप वजीफे का मामूल बना लेंगे, इधर आप वजीफा पढ़ते हैं कहीं फजर में, कहीं सोते में, मेरे दोस्तों हुजूर ताजुश शरिया का वजीफा भी सुन जाइए आप। जब 5 वक्त की नमाज ताजुश शरिया फरमाते हैं, मेरे रब का करम ऐसा होगा, मेरे रब की रहमतें ऐसी बरसेंगी, सारे जादुओं से महफूज होगा, और बीमारियों से महफूज होगा, आफतों से महफूज होगा। बोले हुजूर ताजुश शरिया करना क्या है? हुजूर ताजुश शरिया बड़े आसान अल्फाज में फरमाते हैं, 5 वक्त नमाज के बाद चारों कुल शरीफ 3-3 बार पढ़, और 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपने दोनों कंधों पे फूंक मार ले, फिर देख अल्लाह की रहमत के। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चारों कुल 5 वक्त की नमाज के बाद पढ़ा करो, उसके बाद 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के दम करो। घबराहट हो, बीमारी हो, अरे अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है, तुम चारों कुल की बात कर रहे हो, चारों कुल की बात है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, अगर कोई बिस्मिल्लाह शरीफ बना ले तो मेरा ईमान है तफसीर के हवाले से तुम रोजाना 101 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पे दम करके घर को पिलाओ, अपने को पियो, अल्लाह ताला तुम्हें तंदुरुस्त किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।